تم سوچ رہے ہوں گے ہم تنہا ہیں، ہم اکیلے ہیں یہاں، ہماری حفاظت کا ہمیں جس نے حکم دیا ہے یہ غار میں پہنچنے کا، ہجرت کرنے کا، وہی حفاظت کرنے والا ہے، ہم اکیلے نہیں یہاں، ہمارا پروردگار بھی موجود ہے۔ کوئی گھبرانے کی بات، اطمینان ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جملے کے بعد۔ یہ اطمینان کیوں ہوا معلوم ہے؟ اس لیے کہ جس نے یہ جملے کہے تھے اس کا دل ایمان سے لبریز اور اطمینان سے پر تھا۔ اس کے بعد جب وہ جملے کہے گئے تو اس کا اثر سامنے بھی ہونا یقینی تھا، اور دنیا نے دیکھا کہ کیسی حفاظت ہوئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور یہ ہر نبی کی سیرت ہے۔ فرمایا گھر سے نکال دو گے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، نکل جائیں گے لیکن مشن نہیں چھوڑیں گے۔ تم چاہو کہ دین چھوڑ دیں یہ کبھی نہیں ہوگا، توحید چھوڑ دیں، حق کو چھوڑ دیں یہ کبھی نہیں ہوگا۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھا رہی ہیں اپنے بھائی کی، اور مار کھاتے ہوئے بھی یہ کہتی جا رہی ہیں عمر جتنا مارنا ہے مار لو، تم مار سکتے ہو، جان بھی لے سکتے ہو، لیکن میرا قرآن اور میرا ایمان نہیں لے سکو گے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خیال پیدا ہوا ہے، ایسی نازک بدن خاتون اتنا مضبوط جملہ اور ایسے استقبال والے کلمات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ یقیناً اس کا مشن اور اس کا قبول کیا ہوا دین سچا نہ ہوتا تو یہ جان اس طرح سے نثار کرنے کی کبھی ہمت ہی نہ کرتی۔ اللہ نے ایسی ایمان والی خواتین کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا مردوں کے سامنے، دنیا کے انسانوں کے سامنے یہ ایمان والی خاتون کا بھی تذکرہ کیجئے، آسیہ کے ایمان لانے کا تذکرہ بھی کیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا، سچائی قبول ہو جانے کے بعد، دل کی گہرائیوں میں اتر جانے کے بعد، فرماتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس سچائی سے ہٹا نہیں سکتی۔ فرعون نے بلایا اور بلا کر کہا جانتے ہو تم تو پلی ہو، بہت آرام سے ناز اور انداز میں پلی ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ ایمان قبول کیا تو تکلیفیں جو آنے والی ہے اس کو برداشت بھی کر سکو گی؟ کیا تکلیف؟ کہا زمین پر لٹا دوں گا، پیروں میں کھیلے ٹھوک دوں گا، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دوں گا، اور اس کے بعد زہریلے بچھو تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا، سانپ چھوڑ دوں گا، وہ تمہیں ڈستے رہیں گے اور زہر تمہارے جسم میں اترتا رہے گا۔ جب نیم بسمل کی طرح تڑپتی رہو گی، جان نکلنے والی ہوگی تو تمہارے اوپر چوپائے ہاتھی اور گھوڑے دوڑتے ہوئے چھوڑ دوں گا۔ ہاتھ اٹھائے حضرت آسیہ نے اور جواب دیا چاہے جو بھی کرنا ہو کر لو، لیکن میرا ایمان تم نہیں لے سکتے۔ جان تو بہرحال ایک دن جانے والی ہے، مبارک ہے وہ جان جو اللہ کے راستے میں چلی جائے۔ اور اس کے بعد رب کائنات کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ہے الہ العالمین، یہ ظالم تکلیف دینا چاہتا ہے، تو نے جنت میں ایمان والوں کو جو مکان دینے کا وعدہ فرمایا، اس کی تکلیف سے پہلے میری روح کو نکال لے، مجھے دنیا کی زندگی مطلوب نہیں، مجھے ایمان مل گیا، اسی لیے چاہیے تھی زندگی، ایمان تو نے عطا فرمایا، اب اس کی حفاظت میں اگر جان لے لیں اور جنت کے منازل مجھے دے دے تو مجھے منظور ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
آج تو ہم اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ایمان والی اور استقامت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے اور سچا موحد حق تعالی شانہ بنائے اور اعمال صالحہ کی حق تعالی شانہ پابندی نصیب فرمائے، نمازوں کا سچا ہمیں پابند بنائے۔ ان حضرات نے جو قربانیاں دی ہیں دین کی خاطر، حق تعالی شانہ ہمیں احکام پر چلنے کے لیے کچھ قربانیاں دینے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ بارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما هو اہل وافعل بنا ما انت اہل انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اجرنا من النار یا مجیر، اجرنا من النار یا مجیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔